اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ اقرا کا لفظ ہے جو پہلا حضور کو عطا ہوا۔ یہ دین علم کی دلائل کی بنیاد پر بات کرتا ہے، یہ پڑھنے پر، سوچنے پر، غور و فکر کرنے پر دعوت دیتا ہے۔ یہ ہے اسلام کے ماننے والوں سے مطالبہ کہ وہ علم کے میدان میں آگے سے آگے بڑھے۔ البتہ اقرا اس کے ساتھ شرط لگی ہے، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ علم وہ علم ہو جو رب کی معرفت عطا کرے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں پڑھا ہم نے، سمجھا اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو علم رکھنے والے ہیں۔ وہ علم جو اللہ کی معرفت دے وہ اصل علم ہے۔ باقی جناب یونیورس کو جا کے ایکسپلور کرنے کی باتیں، بگ بینگ کو بھی ڈسکور کر لیا اور ایکسپینڈنگ یونیورس کو بھی پہچان لیا اور اسٹیون ہاکنگ سے بہت کچھ ڈسکور کر کے دے دیا، اور اس کے بعد کے لوگوں نے اور اس طرح کے لوگوں نے جب پوچھا کہ خدا کے بارے میں کوئی خیال، مرنے کے بعد زندگی کے بارے میں کوئی خیال کر، نتھنگ ڈوئنگ، کچھ بھی نہیں، تو ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ علم وہ علم جو رب کے نام کے ساتھ ہو، یہ ہے اہم ترین بات جو اس پہلی وحی سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ تو عصری علوم خوب حاصل کرو، کوئی منع نہیں کرتا، مگر العلم جو وحی کا علم ہے اس کو فراموش تو نہ کرو۔ علم وحی کے تابع رکھو گے عصری علوم کو، فزیکل سائنسز کو، تو یہ ساری ٹیکنالوجی باعث خیر ہوگی۔ آج بہت مرتبہ ٹیکنالوجی باعث شر ہو گئی ہے۔ کیوں؟ یہ انسان نے جو ایکوائرڈ نالج حاصل کی ہے وہ ریویلڈ نالج کے تابع نہیں ہو رہی ہے، وحی کے تابع نہیں ہو رہی ہے۔ یہ پہلے دن سے ہمیں سبق سکھایا گیا۔ اقرا، پڑھیے، اب بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا فرمایا علق یعنی ایک لٹکتی ہوئی شے سے، تفصیل پہلے آ چکی۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا رب بہت کرم فرمانے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ قلم کی ویلیو ہے، قلم کی قدر و قیمت ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے قلم کی۔ سورہ نون میں، سورہ قلم میں ہم نے پڑھا، اور یہاں اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ فرشتوں نے بھی اقرار کیا ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تمہارا عیب سے پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے وہ جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا۔ یہی بندے کی عاجزی، مالک میرے پاس کچھ نہیں، اللہ رسولوں سے پوچھے گا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ لا علم لنا، اللہ اکبر، وہ علم کے پہاڑ انبیاء اور رسول بھی رب کے سامنے کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ 2-4 ڈگریاں ہاتھ میں آ گئی تو ہم سے بڑا کوئی علامہ نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی اوریٹر نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی ڈبیٹر نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اس علم کے اس تکبر سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے حضور نے دعا سکھائی نا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو۔ یہ پہلی وحی، بہت کچھ کلام ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے۔ ایک اور نقطہ بھی، نزول میں یہ شروع میں وحی آئی، قرآن میں کہا ہے، یہ آیت، یہ سورت نمبر 96 ہے، یہ توقیفی امور کہلاتے ہیں۔ کیا؟ حضور خود بتا گئے کس آیت کو کہاں رکھنا ہے، کس سورت کو کہاں رکھنا ہے۔ آج جس ترتیب سے قرآن ہمارے پاس ہے، یہ حضور ترتیب بیان فرما گئے تھے، صحابہ کو حفظ اسی پر کرا گئے تھے، اور صحابہ کے پاس لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتابی شکل میں جمع ہوا یہ، اور حفاظت قرآن کے موضوعات تفصیل سے تفاسیر میں اور علوم قرآن کی جو کتابیں ان میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اب انسان کی سرکشی